السلام علیکم فرینڈز، او ای ایس ٹیک الیکٹرانک ریپیئر سینٹر کی طرف سے خوش آمدید۔ یہ ویڈیو میں خاص طور پہ اپنے ان دوستوں کے لیے بنانا چاہ رہا ہوں جو اوون ریپیئرنگ سیکھنا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں جو میں اوون کا انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں اور اس کے پارٹس کا وہ ہے ڈولنس مائکرو ویو اوون۔ اس کا ماڈل نمبر ہے جی EC20۔ اس کی مائکرو ویو ان پٹ پاور 1200 واٹ ہے، مائکرو ویو آؤٹ پٹ پاور 800 واٹ ہے، مائکرو ویو فریکوینسی 2450 میگا ہرٹز ہے، میڈ ان چائنا بائی پاکستان۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے۔ اس کو اوپن کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ اسکرو ڈرائیور ہونا چاہیے، عام سا اسکرو ڈرائیور ہے، یہ ریپلیس بھی ہو جاتا ہے، ایکسچینجیبل ہے، یہ بڑی آسانی سے ایسے۔ اگر یہ ٹول آپ کے پاس ہوگا تو آپ کو ایک اسکرو سیٹ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تقریباً 90% چیزیں آپ اس سے کھول سکتے ہیں۔ آپ کے پاس یہ سادہ اسکرو ڈرائیور ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف سٹار، دوسری طرف فلیٹ پیچکس، سادہ لفظوں میں اگر میں کہوں تو جی۔ تو ہم سیدھا ہی ٹائم ضائع کیے بغیر اس کے پارٹس کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک کسٹمر ہے، آج ان کا اوون آیا ہے، تو سب سے پہلے انٹروڈکشن میں آ جاتی ہے، یہ ہے میگنیٹرون گن۔ اسے الیکٹرون گن بھی کہتے ہیں یا ہیٹ گن بھی کہتے ہیں، اور اس کے یہ ماڈلز ہیں۔ جب بھی ریپلیس کرنا ہوتا ہے، جس سے آپ لینے جاتے ہیں، اس سے جو بھی ماڈل آپ نے ریپلیس کرنا ہے اس ماڈل کا نمبر یا اس کی تصویر اس کے پاس لے کے جانی ہے، اور تب جا کے سیم کیپیسٹی کی، سیم پاور کی، آپ نے جس طرح یہاں پہ پڑھا ہے ہم نے ان پٹ پاور اور آؤٹ پٹ پاور، اس حساب سے یہ گن یا میگنیٹرون گن یا الیکٹرون گن یا ہیٹ گن آپ نے پرچیز کر کے لانی ہے۔ یہ اس کے دو پوائنٹس ہیں، میں نے بجلی سے اتارا ہوا، اس وجہ سے میں ہاتھ لگا رہا ہوں۔ آپ چونکہ یہ کام نیا نیا سیکھیں گے تو آپ نے ہر چیز بہت ہی احتیاط سے یوز کرنی ہے۔ یہ اس کا کنٹرول پینل ہے، سارا مینول ہے، کیم ٹائپ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ٹائمر سسٹم ہے، یہ اس کا ہائی وولٹیج ٹرانسفارمر کی ان پٹ سائیڈ ہے، ان پٹ سائیڈ ہے۔ یہاں سے بڑی ایزیلی یہ ان پلگ ہو کے چیک ہو جاتا ہے کہ ہمارے ٹرانسفارمر کی جو پرائمری ہے وہ خراب تو نہیں ہوئی، کنٹینیوٹی ٹیسٹ کر لیتے ہیں اس سے۔ یہ ہماری الیکٹرون گن ہو گئی، اور یہ ہے انیشیل پروٹیکشن چپ۔ انیشیل پروٹیکشن چپ بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، اس میں ایک انڈکٹر کوائل ہوتی ہے، اور یہ فیوز بھی ہے۔ یہ ڈیمیج ہے اس وقت، فیوز کسی فالٹ کی وجہ سے یہ میں نے ان پلگ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی پروٹیکشن کے ہی دو الیکٹرانک کمپوننٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس کنیکٹر کے تھرو پاور سپلائی اس میں ان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ آپ نے کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے فور تار کی، ٹربل شوٹنگ کے لیے کہ تار میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جب آپ کا اوون بند ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ فیوز چیک کرنا ہے آپ نے، جیسے ہی آپ کھولیں گے آپ کو یہ فیوز نظر آ جائے گا۔ اس کی کیپیسٹی بھی اوپر لکھی ہوئی ہے، فیوز 250 وولٹ 12 ایمپیئر۔ یہاں پہ آپ نے کوشش کرنی ہے کم سے کم 10 ایمپیئر کا فیوز لازمی لگائیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو خراب فیوز ہے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 10 ایمپیئر کا ہی ہے۔ اچھا، یہ اس کی فین ہے، کولنگ فین ہے، جو اس گن کو چونکہ ورکنگ کے دوران بہت زیادہ گرم ہوتی ہے، اس کی ہیٹ سنک سے ہوا گزارتی ہے اور اندر بھی جاتی ہے تاکہ اندر سے باہر جو موئسچر وغیرہ یا سٹیم وغیرہ اس کو باہر پھینک سکے۔ اچھا جی، یہ ٹرانسفارمر ہو گیا۔ اب مین کمپوننٹس کی طرف آ جاتے ہیں۔ اس کے اندر یہ ہائی وولٹیج کیپیسیٹر لگا ہوتا ہے، اس کو غور سے دیکھیں، ایک طرف اس کے دو ٹرمینل ہیں لگانے کے لیے اور ایک طرف سنگل ہے، سیم اسی طرح یہ کنیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ہائی وولٹیج ڈائیوڈ ہے۔ میں ہر چیز آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میری ویب سائٹ پہ آپ جائیں اور ویڈیو سلیکٹ کریں، وہ دیکھیں اور اس سے سیکھیں اور اپنا ہنر کو بڑھائیں، اپنی انکم کو بڑھائیں، یا اپنا ایک کاروبار نیا سٹارٹ کر سکیں۔ یہ کوشش ہے میری، ٹھیک ہے، اور اس کو آگے سے آگے پھیلائیں۔ یہ ہمارا ہائی وولٹیج جو ٹرانسفارمر تھا اس کی اسپیسیفکیشنز لکھی ہوئی ہیں، یہ
دیکھیں جناب 230 وولٹ 50 ہرٹز فریکوینسی پہ چلتا ہے یہ، اور اس کی آؤٹ پٹ تقریباً مینشن نہیں کی ہوئی، لیکن اس کی آؤٹ پٹ کافی زیادہ ہوتی ہے۔ میں نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو اس کی شیئر کروں گا کہ اس کی آؤٹ پٹ کیپیسٹی کتنی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب ان چیزوں کو چیک کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں میں۔ ہمارا یہ جو کیپیسٹر ہے اس کو ہم نے، یہ پیچ لگا ہوا ہے ویڈیو میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ والا پیچ، یہ کھول لینا ہے بڑی احتیاط کے ساتھ۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے پاس لمبا پیچ کس ہو، سٹار ٹائپ جسے کہتے ہیں۔ لمبا پیچ کس ہوگا تو ایزیلی یہاں سے وہ ڈل جائے گا اور اس پیچ تک پہنچ جائے گا، اور یہ چیزیں باہر آ جائیں گی آپ کی، جس سے یہ ڈائیورٹ بھی کھل جائے گا اور وہ ہمارا کیپیسٹر بھی باہر آ جائے گا۔ کیپیسٹر کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ملٹی میٹر لینا ہے، اس طرح کا ملٹی میٹر لینا ہے اور اسے اوہم پہ سیٹ کر لینا ہے۔ اوہم پہ سیٹ کر کے آپ نے اس دونوں کے درمیان، ہاں یہ بات ایک اور خاص طور پہ چیک کرنی ہے، ہاتھ لگانے سے پہلے کیپیسٹر کو باڈی کے اندر ہی ڈسچارج کر لینا ہے۔ یہ دونوں پوائنٹس آپ نے اس کے ملا کے دیکھنے کسی میٹل سے، ٹھیک ہے، سیفٹی کے ساتھ۔ ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے جو ٹپس ہیں ان کو خاص طور پہ آپ نے نوٹس میں رکھنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے تاکہ کسی بھی الیکٹرک شاک سے بچا جا سکے۔ اس پرابس کو جب ان دونوں سے لگائیں گے تو اس کی ریزسٹنس نیئر اباؤٹ 10 میگا اوہم ہونی چاہیے۔ یہ بہت ہی ایک راز کی بات بتا رہا ہوں، صرف ایک ویڈیو میں نے اس کام کو سیکھنے میں تقریباً 6 ماہ لگائے تھے اور فری آف کاسٹ کام کیا تھا اپنے استاد کے ساتھ۔ تو میں آپ کو صرف ایک ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو اس طرح کنیکٹ کرنا ہے آپ نے، اور ملٹی میٹر سے اس کی ریزسٹنس 10 میگا اوہم میئر کرنی ہے۔ اس کے نیئر اباؤٹ ہو 9.5 میگا اوہم ہو یا 11.5 یا 11 میگا اوہم ہو تو یہ آپ کا کیپیسٹر ٹھیک ہوگا، ادروائز آپ نے اسے ریپلیس کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 1 یو ایف یا 0.9 مائکرو فیرڈ۔ اور یہ جو ڈائیورٹ ہے اس کو آپ نے 12 وولٹ پہ چیک کرنا ہے، اس کے لیے میں ایک علیحدہ اسپیشل ویڈیو بناؤں گا، اس میں آپ دیکھیں گے۔ اور یہ اس کا ہائی وولٹیج فیوز ہے۔ اکثر جب ہمارے ایون یوز کرنے والے جب اس میں غلطی سے کوئی میٹل رکھ دیتے ہیں تو یہ اس سے یا تو یہ ڈیمیج ہو جاتی ہے میگنیٹرون گن، ہمارا کیپیسٹر بھی خراب ہو جاتا ہے، ہمارا ڈائیورٹ اڑ جاتا ہے۔ ان ساری چیزوں کے اڑنے کے ساتھ ساتھ ہماری جو ٹرانسفارمر پروٹیکشن ہے، سیکنڈری پروٹیکشن ہے، وہ فیوز ہو جاتی ہے، وہ بریک اپ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہماری جو پرائمری پروٹیکشن فیوز کے لحاظ سے دیکھی جائے تو وہ یہ ہے، جو سیفٹی کے لحاظ سے ہوا ہے وہ ہمارا فیوز آپریٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، یہ خود قربان ہو گیا ہے، ہماری ڈیوائس بچ چکی ہے۔ یہ میں نے چیک کر لیے ملٹی میٹر سے، ہر طرح سے اس کے ساتھ شارٹ نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک پروب رکھنی ہے آپ نے، اور دوسری میٹر کی پروب کنٹینیوٹی پہ رکھ کے، کنٹینیوٹی موڈ پہ رکھ کے آپ نے، میں آپ کو یہ میٹر دکھاتا ہوں، ڈائیورٹ موڈ پہ رکھا اور کنٹینیوٹی، اور یہاں سے سلیکٹر سے سلیکٹ کیا کنٹینیوٹی موڈ۔ اس طرح آپ نے یہ رکھنی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ آواز آپ کو آ رہی ہے، یہ کنٹینیوٹی موڈ پہ ہے۔ اب اس کی ایک باڈی کے ساتھ لگا دینی ہے، تو یہ کنٹینیوٹی نہیں دے رہا، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارا ٹھیک ہے۔ بعض صورتوں میں یہ کنیکٹر ڈیمیج ہو جاتا ہے ہائی وولٹیج کی وجہ سے، تو یہ شارٹ ہو جاتی ہے، اسے ریپلیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ ڈائیورٹ خراب ہو جاتا ہے، اس کو ریپلیس کرنا پڑتا ہے۔ یہ کیپیسٹر ہے جو یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اس کو ہم نے ریپلیس کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ان لوگوں کے ساتھ جو اوون ریپیئرنگ سیکھنا چاہتے ہیں، یا اپنا اوون گھر میں ریپیئر کرنا چاہتے ہیں، گھر میں چیک کرنا چاہتے ہیں کیا مسئلہ ہے، تو بھی آپ یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ٹولز جو آپ نے یوز کرنا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں،
बिजली से उतार के आपने कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना है। सबसे पहले बहुत बुरा शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, तो आपने सेफ्टी को हर लिहाज से अपनाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, आखिर में एक मैसेज, इस वीडियो को देखने वाला हर शख्स अपने घर में या अपने कहीं नज़दीक एक दरख्त ज़रूर लगाएगा। जब इस वीडियो उसको अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो से उसने माइक्रोवेव अवन रिपेयर करना सीख लिया तो वो एक दरख्त ज़रूर लगाएगा, ठीक है। और मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट पे विज़िट करें। वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ब्लॉग्स हैं, इलेक्ट्रिकल ब्लॉग्स हैं, जहाँ पे वो आपको फ़ायदा पहुँचा सकते। जी तो फ्रेंड्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।